رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. أما بعد، آج تراویح میں جو صورتیں پڑھی گئیں وہ کیونکہ بتدریج مختصر ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے تعداد بڑھتی جا رہی ہے. سورۃ الملک، سورۃ القلم، سورۃ الحاقہ، سورۃ المعارج، سورۃ نوح، سورۃ الجن، سورۃ المزمل، سورۃ المدثر، سورۃ القیامہ، سورۃ الدہر، سورۃ المرسلات، سورۃ النبأ، سورۃ النازعات، سورۃ عبس، سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ المطففین، سورۃ الانشقاق، سورۃ البروج اور سورۃ الطارق. یہ صورتیں جو 29ویں پارے کی ہیں اور 30ویں پارے کی ہیں، یہ صورتیں آج پڑھی گئی ہیں اور سب مکی صورتیں. قرآن پاک کا جو مابعد کا حصہ ہے وہ زیادہ تر مکی صورتوں پر مشتمل ہے، اور یہ بات میں کہہ چکا ہوں جب مکی صورتوں کا ذکر آیا تھا کہ مکی اور مدنی تقسیم ایک اصطلاحی تقسیم ہے. مدارس کے جو طلباء ہوتے ہیں ان کو بات سمجھانے کے لیے یہ تقسیم بیان کی جاتی ہے اور مدرسین ان کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن جس طرح سے ان کے پس منظر کو بتانا چاہیے اس طرح بتایا نہیں جا پاتا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ یوں سمجھیے کہ مکی صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں ہیں، وہ خطابات ہیں، وہ تقاریر ہیں، وہ مضامین ہیں جن سے خطاب کیا جا رہا ہے اجودھیا میں، متھرا میں، وارانسی میں، ہریدوار میں، جہاں ماحول مشرکانہ ہے یا کافرانہ ہے، وثنیت پرستانہ ہے، جہاں دیوتا ہیں، جہاں دیویاں ہیں، جہاں بت ہیں، جہاں ان کی پوجا کرنے والے سنت بھی ہیں، مہنت بھی ہیں، پنڈت بھی ہیں، پجاری بھی ہیں، لائن لگانے والے لوگ بھی ہیں، پرساد لینے والے بھی ہیں. جہاں کا یہ ماحول ہے وہاں یہ صورتیں اتر رہی. جب آپ اس طرح بات کو سمجھیں گے تب قرآن کو صحیح سمجھیں گے، اور اگر اس طرح نہیں سمجھیں گے تو بات ٹھیک سے سمجھ میں آئے گی نہیں، بس صدیوں کے پیچھے چلے جائیں گے آپ. اور قرآن پاک کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمدم تازہ بتازہ ہے. قرآن پاک میں کہنگی نہیں ہے، پرانا پن نہیں. جس وقت پڑھیے، جب پڑھیے، جہاں پڑھیے، ایسا لگے گا اگر آپ اس کو صحیح معنی میں سمجھ رہے ہیں اور آپ کو توفیق ہے اس کے فہم کی، ایسا لگے گا کہ آپ پر اتارا جا رہا ہے، آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے، آپ کے ماحول کو مخاطب کیا جا رہا ہے. تازہ بتازہ خبریں آ رہی ہیں اور حالات پر تبصرے آ رہے ہیں، ہدایات دی جا رہی ہیں. یہ وہ فہم ہے جو مطلوب ہے.
اور جب یہ فہم نہیں رہتا ہے تو پھر ایک کلاسیکل فہم ہو جاتا ہے، ماضی کی تلاش میں گم ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ماضی کا سرا ہاتھ میں آ جائے۔ تو ماضی کا سرا ہاتھ میں آئے نہ آئے، حال کا نہیں آتا۔ تو بہرحال اب آپ اس ماحول میں اپنے ذہن کو حاضر رکھیے۔ افسوس ہے کہ وہ مجمع میرے سامنے نہیں ہے جس مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے ان صورتوں کا نزول فرمایا گیا۔ کاش کہ اس مجمع میں، اس بھیڑ میں، اس ماحول میں، ان شہروں میں، ان گاؤں میں اور اس پوری فضا میں بات ہو، انہی کی زبان میں، ان کی اصطلاح میں، تب جا کر قرآن کا حق ادا ہوگا۔ تب ایسا لگے گا کہ قرآن پاک کا کرنٹ دوڑ رہا ہے، بجلیاں چمک رہی ہوں، بادل گرج رہے ہیں، پھر وہ بات محسوس ہوگی۔ پہلی سورہ جو الملک کے نام سے ہے، اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ملک اللہ کا ہے، اور آپ کو اگر نسبت حاصل ہے تو یوں کہ ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست، ہر ملک ہمارا ہے کیونکہ ہمارے خدا کا ہے۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم ہاں مسلم میں ہم وطن ہے، سارا جہاں۔ یہ ہے صحیح تصور، اور جب یہ تصور آپ کے ذہن میں رہے گا اور جہاں جہاں لوگ بستے ہیں وہاں رہے گا، تو کون آیا اور کون گیا اور کرسی پہ کون بیٹھا اور کون اتارا گیا، یہ سب ایسا لگے گا جیسے اسکرین پر پرچھائیاں آ رہی ہیں۔ یہ شطرنج کے مہرے ہیں۔ یہ ملک اللہ کا ہے، بادشاہت اللہ کی ہے، حکمرانی اللہ کی ہے، آسمان اس نے بنایا، زمین کو ایسا بنایا ہے کہ اپنے پر پھیلاتے ہیں اور اڑتے ہیں۔ یہ سارے مناظر بتائے جا رہے ہیں، زمین کے اندر سوتے، چشمے، کنویں، پانی کے دھارے، وہاں تک بات ذکر فرمائی گئی کہ جو بھی ہے، جس منظر کو دیکھو، جدھر نگاہ اٹھاؤ، خدا کی حکمرانی ہے، خدا کی بادشاہت ہے۔ اور جب انسان فنا فی اللہ ہوتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اس کو دنیا کے ذرے، کیڑے مکوڑے، مکھیاں اور مچھر کچھ نہیں لگتے، ایسا لگتا ہے مکڑی کے جالے ہیں جیسے۔ اس یقین کو پیدا کیا جا رہا ہے، سورہ کے ذریعے یہ مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے سن لو، سن لو۔ تم علماء ہو یا مسٹر ہو یا ماسٹر ہو، اسکالر ہو یا پنڈت ہو یا سنت ہو یا مہنت ہو یا فادر ہو یا بشپ ہو یا پیٹریارک ہو یا پوپ ہو یا چنی ہو یا چنا ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم مٹنے والے ہو۔ موت نے تمہارا پیچھا کر رکھا ہے، ملک الموت کو ایک دھپ ہوگا اور تمہاری آنکھیں پتھرا جائیں گی، کلیجہ منہ کو آ جائے گا اور جان اس کے حوالے کر دو گے۔ سن لو اے بادشاہو، سن لو بڑے بڑے عہدے والو، سن لو دولت مندو، تمہیں مٹ جانا ہے۔ اللہ کی حکمرانی کا جو عقیدہ ہے جب وہ دماغ پر چھا جاتا ہے، اور اسی کی تربیت ہوتی تھی خانقاہوں میں، اللہ کا ذکر کرایا جاتا تھا اسی لیے کہ آدمی اللہ کی حکمرانی میں گم ہو جائے اور اللہ کی محبت کی آغوش میں چلا جائے اور اس کا رابطہ صرف اللہ سے قائم ہو جائے۔ تو اب اس کا پھر حال یہی ہوگا نا کہ وہ اگر دیکھے گا بڑی بڑی طاقتوں کو اور بڑے بڑے محلوں کو، تو وہ کیا کہے گا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کی، جس کا گھر سب سے کمزور ہوتا ہے، اس کو فوراً قرآن کی سورۃ العنکبوت یاد آ جائے گی، اس کو فوراً وہ مثال یاد آ جائے گی، یا ایھا الناس ضرب لکم مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ پجاری بھی کمزور، بدھ بھی کمزور، نہ ان میں کچھ رکھا نہ ان میں کچھ رکھا۔ ایک مکھی ان کی مٹھائی پر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں بیٹھے تو وہ ہٹا نہیں سکتے، ان کی ناک پر بیٹھ جائے تو وہ ہٹا نہیں سکتے کیونکہ بدھ ہے۔ تو یہ ہے مثالیں۔ قرآن
اس طرح سے ذہن تیار کر دیتا ہے کہ جب قرآن انسان پڑھتا ہے تو پھر وہ ایک ایسی پرواز حاصل کرتا ہے، وہ زمین سے اتنا بلند ہوتا ہے، اور زمین سے جب انسان بلند ہوتا چلا جاتا ہے تو پہلے مرحلے میں انسان چھوٹے نظر آتے ہیں، پھر بلڈنگیں چھوٹی نظر آتی ہیں، پھر بڑی بڑی 20 100 منزلہ بلڈنگیں، لگتا ہے کہ یہ شاید کسی مکھی یا مچھر کی کوئی جگہ ہے، ہوتے ہوتے پھر نظر بھی کچھ نہیں آتا، بس اس وقت پھر بادل ہوتے ہیں اور فضا میں اڑنے والا جہاز ہوتا ہے۔ اس سے معلوم بھی ہوا کہ جتنا آپ بلند ہوتے چلے جاتے ہیں زمین پست بھی ہوتی ہے اور مٹتی چلی جاتی ہے، فنا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس بلندی کی طرف اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ اٹھو اٹھو ان پستیوں سے اور بلند ہوتے چلے جاؤ، میری حکمرانی دیکھو۔ اس چھوٹے سے گلوب کو دیکھتے ہو، یہ کرۂ ارضی جو ہے اس میں کیا ہے، چند گھروندے بنے ہوئے ہیں، اور اللہ اور نبی کی اگر مثال سمجھنا چاہو جو انہوں نے بتائی ہے تو یہ فرمایا گیا کہ ساری دنیا اپنی ساری زیب و زینت کے ساتھ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو ابھی اس یقین کے بعد اس دنیا کی حکومت کی کوئی حیثیت رہ گئی، طاقت کی کوئی حیثیت رہ گئی؟ یہی وہ فرق تھا جو نبی کی ذات میں تو تھا ہی بالاتم، یہی وہ یقین تھا جو نبی نے اپنے صحابہ میں منتقل کیا تھا۔ تو حالت یہ کہ وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے، نہ رومن امپائر کو، نہ پرشین امپائر کو، نہ ہیرے جواہرات کے تخت کو، نہ بڑے بڑے محلوں کو۔ یہ وہ بات پیدا ہو گئی تھی، اور یہی وہ بات تھی جس نے فتوحات ان کے قدموں میں ڈال دی تھی۔ جب یہ بات پیدا ہوگی، جس دور میں پیدا ہوگی، جس نسل کے اندر پیدا ہوگی، اور مأمورات کو وہ پورا کرے گی اور منہیات سے بچے گی، فتوحات کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو پہلی سورہ الملک میں یہ مضامین بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جو سورہ ہے اس کا نام نون بھی ہے اور القلم بھی ہے، اور نون ایک حرف ہے، جیسے صاد ایک حرف ہے، جیسے قاف ایک حرف ہے۔ قرآن پاک کی متعدد صورتیں ایسی جو ایک حرف سے، 2 حرف سے، 3 حرف سے، 4 حرف سے، زیادہ سے زیادہ 5 حرف سے، 5 سے زیادہ نہیں، 1 سے کم نہیں۔ اور یہ وہ حروف ہیں جو مقطعات کہلاتے ہیں، یعنی الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، کاٹ کاٹ کر، ملا کر نہیں۔ تو الف لام میم یہ الگ الگ حروف، ذالک الکتاب یہ مرکب حروف ہوئے۔ تو اب یہ جو الگ الگ حروف پڑھے جاتے ہیں یہ کوڈ ورڈ ہے، اللہ میاں نے ان کو کوڈ ورڈ بنایا ہے، سیکرٹ ورڈ ہے یہ، جس کے ذریعے سے اشارے کیے گئے ہیں، رموز دیے گئے ہیں۔ مثلا یہ بتایا گیا ہے کہ اس سورہ کے مضامین کیا ہیں، ان مضامین کے اشاریے یہ ہیں، ان کے رموز یہ ہیں۔ اب ان دونوں کو جوڑنے کا کام اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے معلوم ہے کہ معنی کیا ہے، اور پھر ان سے کچھ معنی منقول بھی ہیں۔ تو یہ سورہ اس لیے سورہ نون کہلائی کہ نون سے شروع ہو رہی ہے، اور اس لیے القلم کہلائی کہ نون کے بعد سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ القلم ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ تو اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے مسلمانوں سے، غیر مسلموں سے، سب سے کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم کو ہوتا نظر آ رہا ہے یہ قلم تقدیر کا لکھا ہوا ہے، خدا کا منصوبہ ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے، اور اس کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے انجینئر کے طور پر پورا خاکہ مرتب کر دیا تھا اور منصوبہ بنا دیا تھا، اور وہ منصوبہ تھا جو قلم اول نے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا۔ اس کے بعد پھر خداوند قدوس جب جب حکم فرماتا رہا فرشتوں کو تو وہ لکھتے رہے، جو چاہا ان سے لکھوایا۔ پھر اس کے بعد روئے زمین پر اللہ کی وحی کو لکھنے والے افراد تھے جنہوں نے قرآن پاک کو اور ان سے پہلے انجیل، تورات وغیرہ کے نسخے تیار کیے گئے۔ اگرچہ تورات کا پورا نسخہ حضرت موسیٰ کو دیا گیا تھا، انجیل کا پورا نسخہ حضرت عیسیٰ کو دیا گیا تھا،
لیکن پھر ان کے لوگوں نے اس میں سے نقلیں تیار کی، نسخے تیار کیے۔ افسوس ہے کہ یہودیوں نے بھی تورات ضائع کر دی اور عیسائیوں نے انجیل ضائع کر دی۔ اصل نسخے آج دنیا میں کہیں نہیں ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ کی توفیق حاصل ہوئی اور اللہ کا کیونکہ یہ وعدہ تھا کہ ہم نے یہ کتاب اتاری اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس لیے اس کی حفاظت ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تو قلم کی قسم کھائی گئی ہے۔ یہ عام قلم نہیں ہے، یہ ہمہ شما کا قلم نہیں ہے، یہ باری تعالیٰ کا قلم ہے، یہ قلم تقدیر ہے، یہ منصوبہ بندی کا قلم ہے، یہ انٹرنیشنل بلکہ کائناتی انجینئرنگ کا قلم ہے، یہ علم غیب کا قلم ہے، یہ ازلی اور ابدی علم کا قلم ہے، لا متناہی معلومات کا قلم ہے، جس نے اس کائنات کے اول سے آخر تک سب کچھ تحریر کر دیا۔ کوئی چیز الٹپ نہیں ہو رہی، کوئی چیز اچانک نہیں ہو رہی، کوئی چیز اچنبے سے نہیں ہو رہی، کوئی چیز اس طرح نہیں ہو رہی ہے کہ طے شدہ نہیں تھی۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، پتا بھی درخت سے گر رہا ہے، ذرہ بھی فضا میں اڑ رہا ہے، خدا کے علم کے بغیر کچھ نہیں، اور خدا کا وہ علم ہے جو اس کی لوح محفوظ میں درج ہو گیا، جس علم کو چاہا اس نے درج کیا۔ ساتھ ہی ساتھ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، تمام کتابوں کی ماں جو اصل کتاب ہے وہ تو اس کے پاس ہے، پھر وہ جو چاہے مٹائے، جو چاہے لکھے، جس فائل کو چاہے رکھے، جس فائل کو چاہے نہ رکھے، فیصلے اس کے ہاتھ میں ہے، حکمراں ہے، خود مختار ہے، کوئی اس کے یہاں مداخلت کر نہیں سکتا، کوئی اس کے کسی لفظ کو ادھر سے ادھر پھیر نہیں سکتا۔ تو اس نے بات یہاں سے شروع کی، اور پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ میں جو لوگ تھے، جزیرۃ العرب میں جو لوگ تھے، کفر میں شرک میں بدمست تھے، ہوش ان کو نہیں تھا، ان سے کہا کہ تمہاری مثال سن لو، تمہاری مثال اس باغ والے کی ہے جس باغ والے نے دنیا داری کے چکر میں یہ سوچا تھا کہ غریبوں کو محروم کر کے یہ جائیں گے اور پھل توڑ لیں گے اور اپنے گھر لے آئیں گے۔ تو راتوں رات ہم نے اس کے باغ پر ایسی آندھی چلائی، ایسا طوفان وہاں جاری کیا کہ پورا باغ سوخت کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب وہ لوگ اٹھ کر گئے اپنے باغ کو دیکھنے تو دیکھا کہ باغ تو ختم ہے۔ راتوں رات ہم نے ان کو یہ کر کے دکھا دیا۔ تو سن لو مکے والوں، تم نبی سے لڑ کر اور سرکشی کر کے نافرمانی کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہو کہ تم پنپ جاؤ گے؟ جس طرح اس کا باغ ختم ہو گیا، تمہاری سرداری ختم ہو جائے گی، ملکیت ختم ہو جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی، کچھ نہیں رہے گا۔ یہ بات گویا مکہ مکرمہ میں ان سے کہی جا رہی ہے جو اپنی طاقت کے غرور کے عالم میں تھے اور نبی کو کچلنے اور دبانے میں لگے ہوئے تھے۔ ان سے کہا جا رہا تھا، مکے میں کہا جا رہا تھا، اڑا دیے جاؤ گے۔ اور چند سال ہی تو گزرے تھے، مکے کے چند سال گزرے، پھر مدینے کے چند سال گزرے، اور سن 8 ہجری کا رمضان تھا کہ مکہ فتح ہو رہا تھا۔ 10,000 صحابہ کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، اور وہ مکہ فتح ہو گیا۔ اور جو وہاں کے بڑے بڑے چودھری اور سردار تھے، 24 تو اس میں جنگ بدر میں مار دیے گئے تھے۔ پھر اور موقعوں پر کتنے ختم ہوئے، جو رہ گئے تھے اب ان کا حال یہ تھا کہ ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ اس ماحول میں یہ کہا جا رہا ہے، ذرا ذہن میں یہ رکھیے گا۔ اور جب اس ماحول میں کہا جا رہا تھا تو آج کے ماحول میں بھی اگر قرآن سنایا جاتا تو یہی کہا جاتا، وہاں کہا جاتا جہاں دیو مالائی نظام کا شور مچا ہوا ہے، جہاں اس کا لقمہ دینے بلکہ اس کو منہ میں ٹھوسنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ جب یہ ہو رہا ہوتا اور وہ دندنا رہے ہوتے اور آپ کی مظلومیت ہوتی، لیکن آپ اپنی مظلومیت کا رونا ان کے سامنے نہ روتے، آپ اپنا دکھڑا اللہ کو سنا رہے ہوتے اور اللہ سے مانگ رہے ہوتے اور اللہ کے مبلغ بنے ہوئے ہوتے، تو وہی ہوتا جو مکے میں ہوا، وہی آپ کے ساتھ ہوتا، کیونکہ سنت اللہ نہیں بدلتی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔
ہزار سال کی تاریخ اسی سنت اللہ کو دہراتی رہی۔ حضرت نوح کے مقابل میں جو سرکش تھے انہیں ڈبویا گیا، اور حضرت ہود کے مقابلے میں جو سرکش تھے ان پر لو چلا کے انہیں ختم کیا گیا، اور حضرت صالح کے مقابلے میں جو سرکش تھے ان کو زلزلوں سے پٹک کے مار دیا گیا، اور حضرت لوط کے مقابلے میں جو سرکش تھے ان پر انگارے برسائے گئے اور ان کے پورے شہر کو زمین میں دھسا دیا گیا، اور حضرت شعیب کے مقابلے میں جو سرکش تھے ان پر دھوئیں کے بادل چھا دیے گئے، گھونٹ اور گلا گھونٹ گھونٹ کے ان کو مار دیا گیا۔ یہ ہے تاریخ، یہ ہے سنت اللہ۔ لیکن کب؟ جب پیغمبر کام کرتا ہے، خدا کا کلام سناتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہے، سہارا مشرکوں کا نہیں تلاش کرتا، کافروں کا سہارا نہیں تلاش کرتا، سہارا صرف اللہ کا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کا سپاہی بن کر، اللہ کا خادم بن کر، دین کا رضاکار بن کر کام کرتا ہے تو سنت اللہ اسے فتح دیتی ہے۔ یہ ہے سنت اللہ۔ جیسے سمجھنا ہے صورتیں جو بیان کی جا رہی ان میں یہی سب بولا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد تو زلزلہ انگیز اور قیامت خیز الحاقہ سورہ آ گئی۔ الحاقہ، ہونے والی قیامت کے جو نام ہیں ان ناموں میں سے ایک نام ہے الحاقہ، اور یہ صفاتی نام جیسے القارعہ، القیامہ، الساعہ، الطامہ، الصاخہ، یہ قیامت کے اوصاف ہیں۔ تو انہی اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے الحاقہ، پیش آنے والی، قطعی، یقینی، کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ لیکن ایک وہ قیامت ہے جو پوری کائنات کو زیر و زبر کر دے گی۔ اس سے پہلے قیامتیں آ چکی، قوم عاد کی، قوم نوح کی، قوم سمود کی، قوم لوط کی، اور خاص طور پر اس الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ بڑی بھیانک قیامت تھی۔ قوم عاد نے سرکشی اختیار کی۔ حضرت ہود علیہ السلام دعوت دیتے رہے احقاف کے علاقے میں، وہ علاقہ جو جزیرۃ العرب کے جغرافیہ میں الربع الخالی کا کہلاتا ہے، اور جو آج کل کیپٹل ہے سعودی حکومت کا ریاض میں، اس ریاض کے جنوب میں مشرق کی طرف بڑھتے نیچے چلے جائیے تو وہی ریگستان آ جاتا ہے، اور وہ پھیلا ہوا یمن تک۔ یہ علاقہ تھا جس کو احقاف کا علاقہ کہتے تھے، اور قرآن میں ایک سورہ احقاف کے نام سے بھی ہے، اور قرآن میں جا بجا قوم عاد کا تذکرہ ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر جو بات فرمائی گئی ہے، کیونکہ یہاں تفصیلات نہیں ہیں، تفصیلات تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں سورہ اعراف میں، سورہ شعراء میں، اور بہت سی صورتوں میں۔ یہاں تو صرف اتنی بات فرمائی گئی ہے کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو 7 لیال و 8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ۔ 7 رات اور 8 دن لو چلتی رہی، ایسی لو کہ لگتا تھا کہ آگ کی لپٹیں ہیں، شعلے برس رہے ہیں۔ وہ لو 1 گھنٹہ چل جائے تو شہر تباہ ہو جائے، لیکن 7 رات اور 8 دن وہ لو چلائی گئی، اور بڑے بڑے ڈیل ڈول کے وہ عاد کے لوگ جن کو اپنی طاقت پر ناز تھا اور اپنی دولت پر تھا، بڑا مرتب شہر، اس میں پارک، اس میں باغ، چوڑی سڑکیں، عمدہ بلڈنگیں، ملٹی اسٹوری، یہ ان کا تمدن تھا، اس دور کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ تمدن، سب سے زیادہ غرور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آندیاں چلائی ہیں، اس کے بعد منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ تم ان کی لاشیں دیکھتے ہر طرف اس طرح پڑی تھی جیسے کھجور کے درخت کاٹ کے تنے کاٹ کاٹ کے پھینک دیے گئے، بڑے بڑے چوڑے بہت ہی زبردست جسم کے لوگ، زبردست ڈیل ڈول کے لوگ اس طرح سکھا دیے گئے اس آندھی سے جیسے لکڑی سوکھ گئی ہو اور کسی چیز کو بالکل سکیڑ دیا گیا ہو، کہ اب حالت یہ تھی کہ کھجور کے درختوں کے تنے جیسے سوکھے تنے کاٹ کاٹ کے پھینک دیا گیا ہو، اس طرح لاشوں کا منظر تھا، اور ہر سڑک پر تھا، ہر گلی پر لاشیں، گھر کے کمروں میں لاشیں، چھتوں پر لاشیں،
جہاں تھے انسان جھلس کر مر گئے، جھلس کر مر گئے۔ اور صرف یہی نہیں ہوا، باغات جل گئے، سیاہ ہو گئے، کھیت تباہ ہو گئے۔ پھر ایسا لگتا ہے کہ ایسے زلزلے آئے اور جھٹکے دیے گئے کہ پورا شہر زمین کے اندر چلا گیا۔ اب وہاں کہیں پر شہر کے آثار بھی نہیں۔ قوم سمود کے آثار موجود ہیں ابھی بھی۔ مدینے سے تبوک جائیے تو وہ علاقہ پڑتا ہے جو مدائن صالح کا علاقہ کہلاتا ہے، اور جہاں پر پہاڑوں میں تراش تراش کر مکانات بنائے گئے تھے تو آج تک موجود ہیں۔ پہاڑوں کے اندر مکانات سب نہیں لیکن جتنے بھی ہیں موجود ہیں، لیکن قوم عاد کا کوئی نشان نہیں۔ جیسے قوم لوط کا حال یہ ہے کہ پورا شہر زمین کے اندر دھسا دیا گیا، اور زمین کا بڑا خراب پانی، بڑا ہی مردار پانی ابھر کر اوپر آ گیا۔ تو وہ تو پانی کی شکل میں علاقہ موجود ہے جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ جارڈن کا جو ڈیڈ سی ہے وہ پہلے صدوم شہر تھا، قوم لوط وہاں رہتی تھی۔ اس پر عذاب آیا تو پوری قوم شہر سمیت دھسا دی گئی۔ اندر جب گہرائی میں جا کر دیکھا گیا تو مکانات ہیں، عمارتوں کے اثرات، پورا شہر دھسا ہوا ہے۔ اوپر پانی جو آ گیا ہے وہ دنیا کا نرالا پانی ہے، عذاب کی علامت ہے، گاڑھا پانی، ایسا پانی کہ اس پر لیٹ جائیے آپ تو ڈوبیں گے نہیں، گاڑھا بے انتہا نمکین، نہ کھیت کے کام آئے، پینے کا تو خیر سوال ہی نہیں، پی لے انسان تو شاید پھر اس کا پیٹ ہی خراب ہو جائے، پھٹ جائے، لیکن کھیت کے استعمال کا نہیں، کسی چیز کا نہیں، بے انتہا نمکین پانی۔ اور قوم عاد کا جہاں تک تعلق ہے اس کی تباہی کا تذکرہ فرمایا گیا، اور پھر مختصر سے تذکرہ اشارہ ہے فرعون کی طرف بھی، اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہوں گے قیامت میں جب اللہ کا سامنا ہوگا، تو ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ خوشی سے باغ باغ ہو رہے ہوں گے، اپنی قسمت پہ ناز کر رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ میری کتاب پڑھو۔ ماشاء اللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، میرے اعمال نامے میں اللہ تعالیٰ نے کیسے اچھے اعمال ذکر فرما دیے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو چیخ رہے ہوں گے، حسرت، افسوس، ہمارا اعمال نامہ تو تباہی کا ہے، تباہی تباہی۔ اور فرشتوں سے کہا جائے گا دھکے دو اور ان کی گردنوں میں توق ڈال دو، زنجیروں سے پکڑ کے ان کو گھسیٹو۔ عذاب الہی کا پھر اس وقت جو غضبناک منظر ہوگا اس کی تصویر کشی کی گئی۔ قرآن پاک میں دونوں مناظر، ایک طرف اللہ کی نعمت کے مناظر، ایک طرف عذاب کے مناظر پیش کیے جاتے ہیں تاکہ تقابل ہو جائے، آدمی کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ یہ موقع دے رہا ہے، یہی سنا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ سدھر جاؤ، ابھی بہت وقت ہے، سدھر جاؤ۔ بار بار یہ بات سمجھائی جا رہی اور مثالیں دی جا رہی، اور یقینی طور پر قیامت کے حالات ہیں جو ان کی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس طرف جب عذاب الہی کا اور دو فریقوں کا تذکرہ کیا گیا تو فرمایا گیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے عالم بالا سے ہو رہا ہے، خدائے ذو المعارج کی طرف سے ہو رہا ہے، اور خدائے ذو المعارج کی بلندی کا تصور اگر کرنا چاہتے ہو، کچھ نہ کچھ سمجھنا چاہتے ہو، تو یوں سمجھو کہ زمین سے تم اپنی سواری پر اگر چلو اللہ تک پہنچنے کے لیے تو 50,000 سال لگیں گے۔ روزانہ فرشتے جس مسافت کو طے کرتے ہیں وہ 50,000 یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ یہاں ان کی جو آمد و رفت ہے عالم بالا کی، اس کی مسافت کی طرف اشارہ ہے جہاں تک یہ بندہ عاجز سمجھا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ فہم ہے تو قابل قبول ہے، اور نہیں ہے تو اللہ اس کی تصحیح فرمائے۔ چونکہ قرآن پاک میں دو مقامات پر تو یہ بات فرمائی گئی ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اللہ میاں کے یہاں کا ایک دن تمہارے 1000 سال، یہ ہے تقابل،
لیکن یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے وہ اس کی فرمائی جا رہی ہے کہ جب فرشتے اس عالم زیری سے عالم بالا میں جاتے ہیں اور عالم بالا سے عالم زیری میں آتے ہیں تو اس میں جو وقت لگتا ہے وہ ایک دن کا، لیکن وہ ایک دن کا جو وقت ہوتا ہے اس ایک دن میں، اور خاص طور پر صبح کے فرشتے صبح اور شام کے فرشتے شام، اور دونوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں مغرب کے وقت میں، دونوں ٹیمیں اس وقت جمع ہو جاتی ہیں، اور فجر میں بھی اسی طرح رات و دن کے فرشتوں کا ملنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ان کی آمد و رفت ہے، اس آمد و رفت کو اگر تم اپنے کیلکولیٹر سے سمجھنا چاہو، اپنے انداز سے کہ بھئی یہ مسافت کتنی ہے، تو یہ مسافت اتنی ہے۔ اس زمانے میں اس سے جوڑا جاتا تھا کہ ایک دن کی مسافت، 2 دن کی مسافت۔ ہمارے یہاں فقہ کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی جو سفر کی مسافت بیان کی گئی ہے وہ اس طرح سے کہ 2 دن کی یا 1 دن کی یا 3 دن کی۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ یوں سمجھو کہ 50,000 سال اگر تم چلتے اپنی رفتار سے تب جا کر تم اس عالم بالا تک پہنچتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسافتوں کو سمجھانے کے لیے، ایک آسمان سے دوسری آسمان تک کی مسافت کو سمجھانے کے لیے یہی فرمایا تھا کہ اس طرح سمجھو کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک تم اگر پہنچنے کی کوشش کرو تو 500 سال لگیں گے۔ 500 سال آپ نے اس کے فرمائے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین سے آسمان اور پھر آسمان سے وہ عالم بالا جس کا اور چھور نہیں ہے، اس سب کا کیلکولیشن کیا جائے تو 50,000 سال کی نارمل مسافت سے وہ طے ہو سکتی ہے، وہ مقدار طے ہو سکتی ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے، اس لیے دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، وہ الگ ہے جس میں اس کا تذکرہ ہے کہ اس پوری کائنات کے اوپر کی جو دنیا ہے اس کا ایک دن، اور اس گلوب، اس دنیا کا جو زمانہ ہے، اس کی جو جنتری ہے، اس کی جو تقویم ہے، اپنے مدار پر زمین کی حرکت 24 گھنٹے میں ہوتی ہے، اور 24 گھنٹے سے ایک دن بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر سورج کے گرد اس کی ایک مسافت طے ہوتی ہے، 365 دن کے اندر وہ اس کو پورا کرتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا دائرہ ہے، ایک چھوٹا سا دائرہ ہے سورج اور اس کی کہکشاں کا۔ اس دائرے کے اندر جو تمہارے سال بن رہے ہیں، مہینے بن رہے ہیں، ان کا یہ حساب ہے، اور اس حساب سے اگر تم وہاں اس کائنات جس میں لاکھوں کروڑوں کھربوں ستارے اور سیارے ہیں، اور اس دنیا سے بڑے بڑے ہیں اور بے شمار کہکشائیں ہیں، ان سب کو جو لپیٹے ہوئے ہے اور جس کی تقویم بالکل جداگانہ ہے، اس تقویم کے اعتبار سے تمہارے 1000 سال جب گزرتے ہیں تو اس کائنات اور عالم بالا کا ایک دن ہوتا ہے۔ یہ تو ریشیو ہو گیا اس طرح کا، اور یہ بات سمجھانے کے لیے، تقریب فہم کے لیے، کیونکہ انسان کا دماغ اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ واقعی پوری طرح بات سمجھ جائے۔ کوئی کیلکولیٹر دنیا میں پیدا نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے جو ان مسافتوں کو بتا سکے۔ تو یہاں سورۃ المعارج، معارج کے معنی ہی ہیں بلندیاں، اللہ ذو المعارج، اور اس نے فرمایا اس کے یہاں مجرموں کے لیے عذاب طے ہے، کوئی ٹال نہیں سکے گا، کیونکہ سورہ حاقہ میں ذکر فرمایا گیا قوم عاد کے عذاب کا، اور سورہ قلم کے اندر دھمکی دی گئی مکے والوں کو، اور مثال دی گئی ایک باغ والوں کی جن کے راتوں رات پورا باغ تباہ کر دیا گیا تھا۔ تو اس طرح ترتیب سے بات شروع کی گئی تھی اللہ کی حکمرانی سے۔ سورہ ملک میں اللہ کی حکمرانی ہے، کائنات اس کی ہے، پھر آگے فرمایا گیا کہ سن لو کہ کفر کی اگر زندگی گزارو گے، سرکشی کرو گے، تو ایک رات میں خداوند قدوس نے قوم کو تباہ کر دیا، تمہیں بھی تباہ کرنے میں اس کو دیر نہیں لگے گی۔ پھر آگے چل کر فرمایا گیا سن لو الحاقہ، ہونے والے جو واقعات آئندہ پیش آئیں گے اور جو پیش آ چکے ان میں سے قوم عاد کا حال سن لو۔ پھر آگے چل کر فرمایا گیا کہ جانتے ہو فیصلے کس کے ہوتے ہیں؟ اس کے فیصلے ہوتے ہیں جس تک پہنچنے کی کوشش کرو تو 50,000 سال لگ جائیں، اور وہ جب عذاب طے کرتا ہے تو ما لہ من دافع، کوئی ٹال نہیں سکتا اس عذاب۔ یہ سب تسلسل سے ایک مربوط نظام ہے۔ اگر ایک ایک سورت کے پورے مضمون اور جو ماحول ہے اور جو پس منظر ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے کڑیاں ہیں جو دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، زنجیر کی کڑیاں ہیں جو ایک دوسرے سے مربوط چلی آ رہی ہیں۔
تو اس طرح سے یہ حقائق جب بیان کیے گئے تو سب سے زیادہ بڑا جو وسیع ترین عذاب اللہ کی طرف سے آیا تھا وہ قوم نوح پہ آیا تھا، جو آدم ثانی کہلائے، اور جس عذاب نے پوری انسانیت کو جب تباہ کیا تھا تو اثر نو انسانی آبادی شروع ہوئی۔ تمام مورخین کا یہ کہنا ہے کہ نوح کی جو اولاد تھی، حام، سام، یافس، موجودہ جو دنیا ہے وہ انہی سے آباد ہوئی ہے، اور حام سے یورپین علاقہ ہے، اور سام سے یہ سارا عربوں کا اور شرق اوسط کا علاقہ ہے، ایشیا کا بڑا علاقہ ہے، اور حام یافس سے وہ مشرق بعید کا، چائنا کا، کوریا کا، جاپان کا علاقہ ہے۔ یہ آبادیاں ہیں جو پھیلی۔ مورخین کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی جو تاریخ ہے وہ اس طرح تو ہے نہیں جیسے 1000 سال کی یا 1500 سال کی تاریخ ہو اور مرتب ہو اور دستاویزی نوعیت کی ہو، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی تسلسل میں آگے چل کر یہ فرمایا کہ حضرت نوح نے کوشش کی اور جان توڑ کوشش کی، لمبی کی۔ پوری تاریخ انسانی میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے نبوت اور رسالت کا حق ادا کرتے کرتے 950 سال گزار دیا، اور انہوں نے اپنی زبان سے جو دکھڑا سنایا ہے بڑا رونگٹے کھڑا کر دینے والا ہے۔ وہ اللہ میاں سے کس طرح کہہ رہے ہیں، اے اللہ میں نے نہ رات چھوڑی نہ دن چھوڑا، نہ خلوت نہ جلوت، اپنی قوم سے کہتا رہا، سمجھاتا رہا، لیکن کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اے اللہ بس اب تو پیالہ بھر چکا ہے اور صبر بھی جواب دے چکا ہے، اور آپ بھی فرما چکے ہیں کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، وقت آخر طے ہو گیا ہے، اور نوح تم کشتی بناؤ۔ تو جب یہ فیصلہ ہی ہے تو رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ پھر اب زمین پر ان کافروں اور ظالموں میں سے کسی کو چلتا مت چھوڑ، ایسی سزا دے کہ نسلیں نیست و نابود ہو جائیں۔ یہ حضرت نوح کی بد دعا تھی، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا۔ اس اشارے کی بنیاد پر انہوں نے اللہ سے درخواست کی تھی۔ یہ تسلسل سے مضامین بیان کیے گئے، اور اس کے بعد اب ایک اور دنیا ہے مخفی، انسانوں کے لیے مخفی، ہماری نگاہوں سے اوجھل۔ کائنات میں کتنی چیزیں ہیں جو غیب ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو شہود ہیں۔ ابھی جو قریب کی چیزیں ہیں انہی کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ہم نے اپنی روح کو نہیں دیکھا ہے، ہم عام طور پر ہوا کو بھی نہیں دیکھتے ہیں، اور کروڑوں ذرے جو اس وقت اور ہر وقت ہیں ہمارے چاروں طرف انہیں ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ ہاں جب کبھی کسی اندھیرے میں روشنی کی دھار ہوتی ہے تو اس روشنی کی دھار میں ہم کھربوں ذرات کو دیکھ لیتے ہیں، تو کبھی کسی طرح واسطے سے دیکھتے ہیں، جیسے خوردبین اور دوربین کے واسطوں سے بہت سی باریک چیزوں کو، بہت سی دور کی چیزوں کو ہم دیکھنے لگے۔ یہ بالواسطہ دیکھنے کا ایک عمل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل اللہ میاں کوئی ایسی ایجاد فرما دے کہ جن بھی دکھنے لگے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی شکل سامنے آئے کہ فرشتوں کے بھی نظارے ہونے لگیں۔ چونکہ اتنی بات تو طے ہے، جتنا وقت گزرے گا راز کھلیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم آفاق میں اور ان کی ذات میں مسلسل ان کو ایسی چیزیں دکھائیں گے، راز منکشف کریں گے، پردے ہٹائیں گے، اور علوم سے کچھ ایسی چیزیں کھولیں گے کہ ان کو چار و ناچار ماننا پڑے گا کہ بھئی اللہ ہے۔ آج وہ نہیں مان رہے ہیں، ابھی باتیں کر رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں، یہ سارے جو ہے پردے چاک کر دیے جائیں گے، حقیقتوں کو واشگاف دیکھیں گے۔ اور آج کی اس دنیا میں ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جن کے بارے میں ہمارے باپ دادے پرانی نسلوں کو لے سوچ نہیں سکتے تھے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے حال فضا میں اڑیں گے، 500 600 1000 آدمی بیٹھیں گے لوہے کے مکان میں، اور اس کے بعد وہ پورا مکان اڑے گا فضا میں جس طرح پرندے اڑتے ہیں۔ یہ بات اگر جہاز کی ایجاد سے پہلے کسی سے بھی کہی جاتی تو وہ یہی کہتا کہ تم سنکی اور پاگل ہو۔ اور اس کے بعد اب جو کھل جا سم والا جادو چل رہا ہے،
ہر چیز کمپیوٹرائز سسٹم کے مطابق آپ آگے بڑھ رہے ہیں، دروازہ خود کھل رہا ہے۔ یہ بات پہلے کہی جاتی یا پہلی مرتبہ ہوتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے یقیناً کوئی مخفی جن ہے جو کھولتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ڈبہ ہے پلاسٹک کا، کچھ دھاتوں کا، وہ بول رہا ہے، اس کا نام ریڈیو۔ اب اس کے بعد وہ چھوٹا سا جو ڈبہ تھا اس سے سمٹتے سکڑتے چھوٹا سا موبائل ہو گیا۔ پین کی نوک پر جو ہے وہ ریکارڈر ہے، بول رہا ہے، کیمرہ ہے، فوٹو لے رہا ہے۔ تو جو چیزیں ہوتی گئیں ابھی 200 سال کے اندر وہ ایسی ہیں عجائبات، ایسی کہ جیسے جادو ہو، اور ماضی میں لوگ مان نہیں سکتے تھے۔ آج ہم نہ صرف مان رہے ہیں، نہ ماننے والے کو سب سے بڑا احمق کہہ رہے ہیں، لیکن کل کی جو نسلیں ہوں گی وہ ہم لوگوں کو احمق کہیں گی کہ یہ سمجھتے تھے صرف موبائل ہوتا ہے، یہ سمجھتے تھے صرف کمپیوٹر سے یہ تماشا ہوتا ہے۔ ارے جناب، اب تو ہمارے انگوٹھے کے ناخن سے یہ تماشے ہونے لگے ہیں۔ ہو سکتا ہے 100 سال کے بعد، 150 سال کے بعد جو ہماری اولاد ہو وہ یہ کہے کہ ہم لوگ بڑے دقیانوسی تھے اور سمجھ ہی نہیں رہے تھے، ان کو معلوم ہی نہیں یہ تھا کہ آپ اپنے بال کو پکڑیے، بس فوراً آپ کے پورے جسم کی جو تفصیلات ہیں بیماریوں کی اور ان کا علاج کیا ہونا چاہیے سب پرنٹڈ میٹر آ جائے گا۔ آج اتنا تو ابھی تک بھی ہو گیا ہے کہ بال ڈال دیجئے مشین میں اور اس کے بعد پوری تفصیل پرنٹ ہو کر آ جائے گی کہ آپ کے امراض کیا ہیں اور دوائیں کیا ہیں، ایک بال ڈال دیجئے۔ یہ تو ابھی ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ ابھی کیا کیا ہو چکا ہے جو ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ اسرائیل میں ہو چکا ہے، امریکہ میں ہو چکا ہے، لیکن جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی بہت کم ہے۔ ابھی اور اتنا ہوگا کہ بچے کھیلیں گے دنیا سے، اور شاید وہ علم پھر دوبارہ آ جائے کہ حضرت سلیمان جیسی شخصیت کہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا، تو ایک دیو تو یہ کہے، جنوں کی دنیا کا آدمی تو یہ کہے کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، لیکن ایک صاحب علم، وقت کا سائنسدان، راز جس پر کھل گئے ہیں، وہ کہے کہ پلک جھپکتے میں حاضر کروں گا اور کر دے۔ اگر یہ ماضی میں ہو گیا تو مستقبل میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یقیناً ہو سکتا ہے۔ کسی وقت ہوا تھا، حضرت سلیمان نے جو شیش محل بنایا تھا، آج تک ابھی اتنی سائنس ترقی کر چکی ہے، کوئی ایسے شیش محل کا تذکرہ ہم لوگوں نے نہیں سنا کہ جس میں داخل ہونے والے کو یہ لگے کہ تالاب ہے اور پانی تیر رہا ہے۔ ابھی موجودہ جو ٹیکنالوجی ہے امریکہ اور رشیا میں، اس کے بارے میں بھی ابھی تک کوئی موبائل میں فوٹو ایسا ہے ایسے شیش محل کا؟ حضرت سلیمان نے تو بنا لیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پچھلے دور کی سائنس زیادہ ترقی یافتہ ہو رہ چکی ہے۔ اس کا مطلب انسانی زندگی کے الگ الگ مرحلے اور دور ہیں، اور ایک دور جو پچھلا گزرا ہے بڑے عروج کا گزرا ہے، فنا ہوا ہے، پھر گزرے گا، پھر فنا ہوگا، پھر کوئی نیا دور آئے گا، یہ سب ہوتا رہے گا۔ اس لیے آئیے صاحب جنوں سے ملاقات کیجیے۔ جن بھی آپ کے بھائی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، شریعت کے مکلف ہیں، سابق انبیاء کے تابع رہے ہیں، ان پر ایمان لاتے رہے ہیں۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو جن بھی مخاطب ہوئے۔ ایک ملاقات تو آپ کی اس وقت ہوئی تھی جب، بلکہ ملاقات نہیں ہوئی تھی، اطلاع دی گئی تھی جب آپ طائف سے مکے واپس آ رہے تھے۔ نخلا کے مقام پر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس وقت جنوں کی ایک جماعت نے بڑی توجہ سے قرآن سنا تھا اور بے انتہا متاثر ہوئے تھے اور اسلام قبول کیا تھا اور اپنے علاقے میں پہنچے تھے اور تبلیغ شروع کر دی تھی۔ اس کا تذکرہ سورہ احقاف میں فرمایا گیا ہے، اور اس کے بعد اب دوسرا جو تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے اس میں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ کیا زبردست واضح بات ہے۔ نبی آپ بتا دیجئے لوگوں کو، بلا جھجک بتا دیجئے، کوئی تبصرہ کرے، کوئی مذاق کرے، فکر مت کیجئے، یہ حقائق ہیں جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ یہ بتا دیجئے کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے، وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک تعداد نے قرآن پاک سنا اور بہت متاثر ہوئے اور وہ حیران ہو گئے کہ ایسا کلام انہوں نے عرصے سے نہیں سنا تھا۔ اس کے بعد اپنی قوم میں انہوں نے جا کر تبلیغ بھی کی اور خود یہ کہا کہ اب ہم کبھی شرک نہیں کریں گے۔ اور
جو ان کی باتیں نقل کی گئی ہیں کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ ساری مصیبت اس لیے ہوئی ہمارے جنوں کے جو دماغ خراب ہوئے، اس میں بھی بڑے بڑے پیر تیار ہو گئے اور بڑے بڑے جادوگر تیار ہو گئے، کھلاڑی تیار ہو گئے، وہ آپ کے انسانوں کی حرکتوں سے، کہ وہ جب کہیں صحرا میں جا رہے ہیں، کسی جنگل میں جا رہے ہیں، تو وہ اس وقت یہ کہتے تھے کہ بھائی اس وادی کے جو سردار جن ہیں ہم ان کی پناہ چاہتے ہیں۔ یہ دماغ خراب کرنے والے اے انسانوں تم ہو، تم نے ان کو جو ہے اپنے سر پہ بٹھا لیا، تم نے خدا بنا لیا، تم نے ان کو یہ حیثیت دے دی، ورنہ ان کی یہ حیثیت نہیں تھی، وہ تو آپ کے تابع تھے، وہ تو نمبر 2 کے شہری ہیں خود اللہ کے نظام میں، اللہ کی مملکت میں نمبر 2 کے شہری ہیں۔ آپ جو ہیں شہزادے ہیں اور وہ آپ کے تابع ہیں، آپ کا بچہ کھاتے ہیں، آپ کا بچہ کھا لیتے ہیں، اور ان میں اللہ نے نبی نہیں بھیجے، آپ کے اندر سے نبی اور رسول ہوتا ہے، وہ تابع بنائے جاتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو وجود عطا فرمایا تھا اور یہ فرمایا تھا سجدوں سے فرشتوں سے کہ ان کے سامنے جھک جاؤ، تو جن بھی مخاطب تھے، کیونکہ وہ نمبر 2 نمبر 3 کے تھے، تابع تھے، اور اسی وجہ سے جب عزازیل نے سجدہ نہیں کیا تو وہ جنوں میں سے تھا، اس کو پھر ابلیس قرار دیا گیا، کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ جب وہ فرشتہ نہیں تھا تو مامور نہیں تھا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، مامور تھا، اور چونکہ اس نے سجدہ نہیں کیا اس لیے راندہ درگاہ ہوا۔ اس سے خود یہ بات واضح ہو گئی کہ جب فرشتوں کو حکم تھا، یعنی اعلیٰ اور افضل جو مخلوق تھی اس کو یہ حکم تھا، تو ان کے جو تابع تھے اور ان کے ماتحت تھے وہ بھی اس حکم میں داخل تھے اور انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ اور اسی لیے تسلسل یہ چلا آ رہا ہے کہ جو جو پیغمبر آتا رہا ہے اس پیغمبر کی امت میں انسان بھی رہے، جن بھی رہے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جن بھی ہیں، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے جن آپ سے چھوٹے ہیں، جن نمبر 2 پر ہیں۔ جنوں کو جو خصوصیات دی گئی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، عام معمول کی بات یہ فرمائی گئی کہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تم لوگ نہیں دیکھ پاتے ہو، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی فرشتوں کا منظر انسانوں کو دکھا دیا، جنگ بدر میں یہ منظر دکھایا گیا اور بعض موقعوں پر دکھایا گیا، ایسے کبھی جن بھی دکھ جاتے ہیں، لیکن یہ شاذ و نادر ہوتا ہے، عام طور پر وہ دکھتے نہیں، ہوتے ہیں مجلس میں۔ اس مجلس میں بہت سے جن ہوں گے اور وہ تفسیر سن رہے ہوں گے اور روز سنتے ہوں گے، پابندی کے ساتھ وہ سنتے ہوں گے، جو مومن ہوں گے وہ ایسی مجلسوں میں پہنچتے ہیں۔ ان میں سے جو بگڑے ہوئے ہیں، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے مسلمان بھی ہیں، اطاعت کرنے والے بھی ہیں، اور ظالم بھی ہیں، منحرف بھی ہیں، دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ تو جو بگڑے ہوئے ہیں وہ بگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، جو اچھے ہیں وہ اچھوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ باقی ہمیں اللہ کی بندگی کرنا ہے اور ہم نے نبی کو مان لیا ہے، ہم ان کے امتی ہیں۔ یہ ساری باتیں سورۃ الجن میں ارشاد فرمائی گئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 مرتبہ جنوں سے ملے۔ احادیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تو وہ مواقع ہیں جن میں ملاقات نہیں ہوئی۔ سورہ احقاف میں ذکر ہے ان کے تلاوت کے سننے کا، اور سورہ جن میں بھی ان کے تلاوت کے سننے کا ذکر ہے، لیکن ملاقات کا تذکرہ دونوں صورتوں میں نہیں۔ احادیث میں ملاقات کا تذکرہ موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیثیں صحیح ہیں، کہ جنہوں نے مجھ سے یہ کہا یہ کہا یہ کہا۔ مثلا ایک درخواست یہ کی تھی کہ آپ اپنی امت کے لوگوں سے یہ کہہ دیجئے، جو بدو تھے وہ استنجے کے لیے گوبر استعمال کر لیتے تھے، یا کوئلہ پڑا ہے اس کا استعمال کر لیا، ہڈی پڑی ہے سوکھی ہوئی اس کا استعمال کر لیا۔ فرمایا کہ اپنی امت کے لوگوں کو، جو انسان ہے، منع کر دیجئے کہ وہ ان چیزوں کا استعمال نہ کریں، کیونکہ کوئلے کے استعمال ہم کرتے ہیں، ہڈی کا بھی استعمال ہم کرتے ہیں، اس لیے اس کو گندہ نہ کریں، ناپاک نہ کریں، اس کو اسی حالت میں رہنے دیں۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، تو آپ نے ایک دائرہ بنایا
اور یہ فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے کہ تم اس دائرے میں رہنا، باہر نہ نکلنا. ایک دائرہ بنا دیا، یعنی ایک لکیر سی ریت پر، اور فرمایا تم اس سے باہر نہ نکلنا. پھر آپ آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کر آپ نے جنوں سے ملاقات کی، باتیں ہوئیں. اور اس کے بعد پھر جب آپ واپس آئے تو عبداللہ بن مسعود کو ساتھ لے کر آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی شریر جن ہو اور وہ انہیں نقصان پہنچا دے، یا وہ اس کے منظر کو برداشت نہ کر سکیں. اس لیے آپ نے احتیاط کے تقاضے سے ان کے لیے تحفظ کا ایک دائرہ قائم فرما دیا، اور اس کے بعد آپ ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. اسی طرح بعض اور ملاقاتوں کا تذکرہ کتب حدیث میں موجود ہے، اور شارحین نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی روایتوں پر، سندوں پر، ان کے مضامین پر گفتگو کی ہے، اور مستقل جنوں کے موضوع پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ تقریباً جو جن صحابہ تھے ان کی تعداد لگ بھگ 12,000 تھی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو صحابہ انسانوں میں سے نوٹڈ ہیں، اگرچہ ان میں ثابت صحابیت کس کی ہے کس کی نہیں ہے یہ موضوع اختلافی ہے، لیکن سب سے وسیع کتاب جو صحابہ کے حالات پر ہے وہ حضرت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب الاصابہ ہے. اس میں 12,000 صحابہ کا تذکرہ ہے. انسان میں سے 12,000، جنوں میں سے 12,000. یہ بھی ایک عجیب توافق ہے، لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی بالکل 100% صحیح ہو، کیونکہ 12,000 میں سے بھی جن کی صحابیت ثابت ہے وہ چھوٹی تعداد. اس کے بعد 2 صورتیں ہیں جن میں حضور کی صفت استعمال کی گئی ہے، حضور کو مخاطب کیا گیا ہے کملی والے کے لفظ سے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. زمالہ اور دثار یہ اس کپڑے کو کہتے ہیں جو چادر کے طور پر، کمبل کے طور پر استعمال کر لیا جاتا ہے. اور جس زمانے کی یہ بات کی جا رہی ہے اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل اوڑھا تھا اور اس کو اوڑھ کر لیٹ گئے تھے جب آپ پر پہلی وحی آئی تھی، اور اس وحی کے اثر سے بخار کی کیفیت ہو گئی تھی اور بمشکل گھر پہنچے تھے اور پلنگ پر لیٹ گئے تھے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا تھا کہ مجھے کمبل اڑا دو، تو آپ کمبل اوڑھے لیٹے رہے، اور اس کے بعد اٹھے تو سورۃ العلق کی ابتدائی آیتوں کے بعد کہا جاتا ہے، امام بخاری نے نقل بھی کیا ہے کہ جو پہلی سورہ اور اس کی پہلی آیتیں اتری وہ سورۃ المدثر تھی، لیکن سورۃ المزمل میں آپ کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے جو پہلی وحی کے بعد طاری ہوئی تھی، اس کا تذکرہ ہے. تو سورۃ المزمل میں آپ کو آپ کی تربیت کے لیے ہدایات دی گئیں. سورۃ المدثر میں انقلاب کے لیے کھڑا کیا گیا ہے. 2 موضوع ہیں. آپ کو اپنی تربیت کے لیے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ لیٹنے سے کام نہیں چلے گا، رات میں پوری رات، آدھی رات، تہائی رات کا چھٹا حصہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ رات تہجد پڑھنی پڑے گی. جو آپ کو کام کرنا ہے دن میں اس کی تیاری سو کر نہیں ہوگی. عام طور پر جو میڈیکل یا سائنٹیفک سوچ ہے کہ بھئی پورا آرام کر لیا جائے تاکہ پھر کام کیا جائے، آرام کام کے لیے. یہاں دوسری بات کہی جا رہی ہے، بے آرامی کام کے لیے. عجب نظام ہے، عجب نظام ہے. یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہمیں بہت بھاری بات کرنی ہے، کلام جو اتارنا ہے بڑا بوجھل ہے، کام جو لینا ہے بہت بڑا کام ہے، اس لیے رات کو جاگنا ہے نا. بالکل ترتیب برعکس. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات بھر نماز پڑھیے تھوڑا سا چھوڑ کر، نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے کچھ کم، او زد علیہ، یا اس سے بھی زیادہ، ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھی. کیوں یہ سب کیوں؟ رات کو کیوں جاگیں، کیوں نماز پڑھیں؟ اس لیے کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا،
ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. بہت بڑی ذمہ داری دی جانے والی ہے، بہت بڑا کام ہے. ایسا جیسے کوئی پیراک جو ہے سمندر میں پیراکی کرتا ہے، انسانی ماحول میں پیراکی کرنی ہے، آپ کو کام کرنا ہے، نکلنا ہے، لوگوں تک جانا ہے، دعوت کا انقلاب برپا کرنا ہے. چونکہ یہ کرنا ہے تو اس کے لیے تو آرام چاہیے. اللہ میاں نے کہا کہ اس کے لیے بیٹری چارج کرنی پڑتی ہے. بس یہ ہے بھائی، ہم دن بھر کمپیوٹر استعمال کریں گے تو رات بھر اس کو لگا کے رکھیے، چارج تو کر لیجئے. بیٹری استعمال کرنا ہے تو اس کو چارج کر لیجئے. یہاں جو چارج کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ کہ اللہ میاں کے ساتھ لو لگائیے. طاقت اللہ دیتا ہے، نیند اللہ نے دی ہے، بیداری اللہ نے دی ہے. بغیر نیند کے وہ آپ کو طاقت دے سکتا ہے، راحت دے سکتا ہے. بغیر کھانے کے وہ آپ کا پیٹ بھر سکتا ہے. یہ سب نظام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے روزے رکھتے تھے اور دوسروں کو منع کرتے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ حضور آپ کیسے رکھ لیتے ہیں؟ فرمایا انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی. میری راتیں اس طرح گزرتی ہیں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ رب جو کھلاتا پلاتا ہے وہ حلوہ اور روٹی اور متنجن نہیں ہوتا ہے، وہ روحانی غذا ہے. اور وہ روحانی غذا ایسی ہوتی ہے کہ مادی غذا کی ضرورت نہیں رہتی. تو یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ اسی سے یہ بات واضح ہو گئی. جن کو دعوتی کام کرنا ہے، دینی کام کرنا ہے، وہ یہ مت سوچیں کہ یہ دماغ سے ہو جائے گا، وہ مت سوچیں کہ صرف معلومات سے ہو جائے گا. ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم فکر کے ذریعے سے یہ بات حاصل کر لیں گے. جو انبیائی طریقہ ہے چلا آ رہا ہے، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں انبیاء کے حوالے سے جا بجا کیا گیا ہے، اور آخری نبی کے بارے میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحتیں فرمائی گئی ہیں. اور اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. مقام محمود بھی ملے گا تو تہجد سے ملے گا. آخرت کا سب سے بڑا مقام ملے گا تو تہجد سے ملے گا. اور دعوت کا کام ہوگا اور اس میں کامیابی ہوگی اور دل کھلیں گے اور ذہن کھلیں گے تہجد سے، بغیر اس کے نہیں ہوگا. یہ موضوع صرف زبان کا نہیں ہے، صرف قلم کا نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کی بھیڑ کا نہیں ہے، یہ اسٹیج کا نہیں ہے، یہ تقریر کے جلووں کا نہیں ہے، یہ راتوں کی خلوتوں کا موضوع ہے. جتنا بیٹری چارج ہوگی اتنا کام ہوگا. اور جو بھی اللہ کے بندے گزرے ہیں جن سے اللہ نے بہت بڑے بڑے کام لیے ہیں، وہ اسی انبیائی راستے سے لیے ہیں. آخری دور میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو اللہ نے کام لیا ہے، وہ ان کی راتوں کی بیداری اور دن کی بے چینی اور تڑپ سے کا اثر ہے، وہ نتیجہ ہے. وہ کثرت مطالعہ اور کثرت معلومات کی بنیاد پر نہیں ہوا ہے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھنے کی ہے. اور ہر مسلمان تو ہے ہی، لیکن ہر عالم، ہر مبلغ، ہر مفکر نمبر 1 پر مخاطب ہے. اب اس کے بعد جو انقلاب برپا کرنا ہے تو وہ انقلاب گھر بیٹھ کے نہیں ہوگا، مفتی بن کر، قاضی بن کر، مولانا بن کر کہ بھائی کوئی استفتاء لے کر آئے جواب دے دوں گا، مقدمہ لے کر آئے حل کر دوں گا، پڑھنے آئے پڑھا دوں گا. جی نہیں، یہ سب طریقے ہیں ملازمتوں کے، انبیائی طریقے نہیں. انبیائی طریقہ کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. ایسی زبردست، اتنی طاقتور قسم کی عبارتیں ہیں اور اللہ کے احکامات ہیں، اتنی طاقت کے ساتھ، بالکل جیسے کو اچھال دیا جائے. اے کملی والے، یعنی کملی والے کا مطلب وہ جو لوگوں کے اندر ہو گیا کالی کملی، پہلے کہیں ٹہل رہے ہیں بابا، یہ سب نہیں. لیٹے تھے جا کر، یعنی طبیعت پر جو اثر پڑا تھا تو کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے تھے. اس پس منظر اس کو سامنے رکھ کے کہا جا رہا ہے بستر پر لیٹنے سے کام نہیں ہوگا، اٹھیے اٹھیے، بیدار کر دیجئے، خبردار کر دیجئے، للکاریے اور اللہ کی عظمت بیان کیجئے. کس ماحول میں کہا رہا ہے سن لیجئے. یہ اس ماحول میں کہا جا رہا ہے جب 100% شرک تھا،
کفر تھا، الہاد تھا، بت تھے، مورتیاں تھیں، ہر طرح کی طاقت ان کے ہاتھ میں تھی. اس وقت یہ کہا جا رہا ہے للکاریے. آج ڈرایا جاتا ہے، سہمایا جاتا ہے، گھبرایا جاتا ہے. اوفو ہندو راشٹر قائم ہو گیا سمجھ لیجیے. اب بہت سنبھل جائیے، سمٹ جائیے، خاموش ہو جائیے. یہ تلقین کی جا رہی ہے قرآن کے خلاف، سیرت کے خلاف، انبیائی طریقے کے خلاف. اور ظاہر ہے جب یہ تلقین ہوگی تو انجام جو نکلے گا وہ نکلے گا جو قوموں کا ہوا کہ ہلاک کر دی گئی. کوئی بخشے گا نہیں. اللہ ایسوں کو پسند نہیں کرتا. نبیوں کے راستے پہ چلنا ہے اور نبی کا کام ہے انذار. انذار، صرف تعلیم نہیں، صرف تربیت نہیں، پڑھا دیا، لیکچر دے دیا، یہ سب پھیکے کام. لرزا دینا ہے، ڈرا دینا ہے، دہلا دینا ہے، خبردار کر دینا ہے. باطل کے خلاف کہنا ہے، بتوں کے خلاف، مورتیوں کے خلاف، دیومالا کے خلاف. کچھ نہیں رکھا ہے اس میں. یہ آپ کو کہنا پڑے گا لوگوں کے بیچ جا کر. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اب آپ دیکھیے اس کے بعد سورہ مزمل میں دیکھیے کہ اللہ نے حوالہ دیا. فرعون بہت اکڑتا تھا کہ موسیٰ کو دبا لے گا. ہم نے آپ کو شاہد بنایا، ادھر موسیٰ کو شاہد بنایا. سن لیجئے، جب آپ رات کو بیٹری چارج کر کے دن میں نکلیں گے اور کام کریں گے، جو ذمہ داری ہے پوری کریں گے، تو موسیٰ نے جیسے مصر کے ماحول میں فرعون کے طاغوتی نظام کے مقابلے میں کام کیا اور فتح موسیٰ کو ہی فرعون کو ڈبو دیا گیا. اور آگے چلیے سورہ مدثر میں کہ جب سارے کافر جمع ہو گئے تھے کہ محمد سے مقابلہ کیسے ہوگا، فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. یہ ساری اس کی باتیں تھیں. ولید ابن المغیرہ کے پاس سب جمع ہوئے تھے. بڑے جہاں دیدہ ہیں آپ، کیا پروپیگنڈا کیا جائے، کیا بات کی جائے. بہت سوچا. چہرے پہ ایک رنگ آیا، ایک گیا، منہ فک ہویا، پیچھے بڑھا، پیچھے ہٹا، آگے بڑھا. اور اس کے بعد آخر میں یہ کہا کہ بس لوگوں میں یہ چلاؤ کہ یہ جادو ہے. ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر. تب اللہ کا جواب سنیے، سأصلیہ سقر. اس مجرم کو دوزخ میں ہم جھلسا دیں گے. وہ لیڈر ہے بہت بڑا، اور لیڈر کی پوری تصویر کشی کی گئی. خلوت میں بیٹھ کر سر پکڑ کر جو وہ غور کر رہا ہے کہ میں کیا مسالہ تیار کروں میڈیا کے لیے. یہ کام اس کو سونپا گیا لیڈروں کی طرف سے. جب قرآن للکار کر یہ بول رہا تھا تو ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، وہ شخص متعین تھا جس کو کہا جا رہا تھا. بالکل اسی طرح جیسے ابھی سورہ گزر چکی ہے، وہاں جو بات ارشاد فرمائی گئی کہ لا تطع کل حلاف مہین، بالکل اس کے دباؤ میں مت آئیے، اس کی بات مت مانیے جو قسمیں کھاتا ہے اور ذلیل ہے. کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم، عیب چینی کرتا ہے اور تان و تشنی کرتا ہے، چغل خور قسم کا ہے. مناع للخیر، کوئی بھلا کام ہوتا نہیں اس مردود سے. مناع للخیر معتد اسیم، زیادتیاں کرتا ہے، گنہگار مجرم ہے. عتل بعد ذلک زنیم، متکبر ہے، بدخو ہے اور بے اصل ہے. اتنے سخت الفاظ. اور یہ الفاظ جس کے لیے بولے جا رہے ہیں سب اس کو جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں. سڑکوں پہ سب سمجھ رہے ہیں، گلیوں میں سمجھ رہے ہیں. قرآن خلوت میں نہیں پڑھا جا رہا، برملا سنایا جا رہا ہے. جس سے معلوم ہوا کہ کفر کے جب مقابلے پر آئیں گے تو جو اس قسم کے بگڑے ہوئے بدماش ہوں گے، ان کو بخشا نہیں جائے گا. آپ اپنی اقلیت نہیں دیکھیں گے، مسلمان تھوڑے سے تھے، ادھر بڑی اکثریت تھی، لیکن جلال قرآن کا جلال ہے یا اللہ کی کبریائی. آپ نہیں بول رہے ہیں، آپ اپنی زبان سے یہ الفاظ نہیں بول رہے، اللہ کہہ رہا ہے. آپ اللہ کا کلام سنائیے، یہی آپ سے کہا جا رہا ہے. اپنی زبان سے مت وہ باتیں کہیے. تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان آیتوں کو پیش کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، اور یہ نہیں کیا کہ بھئی ابھی اس کو موضوع کے ٹھنڈے بستے میں رکھا جائے، اس کو ابھی چھیڑنا ٹھیک نہیں.
تو چاہے وہ سورہ مدثر میں بیان کیا گیا ہو، چاہے سورۃ القلم میں بیان کیا گیا ہو، ڈنکے کی چوٹ پر یہ باتیں آپ نے پہنچائی، کیونکہ آپ کو حکم تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے اسے بیان کرنا ہے، آپ کو پہنچانا ہے، اس کو دبا کے رکھنا نہیں ہے۔ تو اب یہ باتیں سورۃ المدثر میں کہی گئیں اور آگے چل کر ان کا حال بیان کیا گیا جو شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، اور خدا تعالیٰ پھر ان سے نمٹ لے گا۔ اور پھر قیامت کا تذکرہ فرما دیا گیا کہ بھائی ایک تو قیامت سب کی آئے گی، ایک بڑی قیامت آئے گی، اور بڑی قیامت میں تو سب کچھ تتر بتر ہو جائے گا، نہ سورج رہے گا، نہ چاند، نہ ستارے، نہ سیارے، نہ کہکشاں۔ اور یہی وہ قیامت ہے کہ جو اس پوری کائنات پر آئے گی، لیکن ہر انسان کی ایک قیامت ہے جو اس کے قریب لگی ہوئی ہے، اور انسان کا حال یہ ہے کہ جلدی نقد سودا چاہتا ہے، آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، اور پھر اتنا مدہوش ہوتا ہے کہ فلا صدق ولا صلی، نہ نماز پڑھتا ہے اور نہ زکوٰۃ دیتا ہے، بالکل ایک بخیل قسم کا بے عمل بد عمل انسان بن جاتا ہے۔ اس کو ہوش نہیں ہے کہ اس کو پیدا کس طرح ہم نے کیا تھا۔ ایک وہ کیڑا تھا، اس کے بعد آگے بڑھ کر جونک کی طرح اپنی ماں کے رحم کے اندر چپکا ہوا تھا، بد شکل، بدنما، کھناؤنا۔ پھر اس کے بعد ہم نے مضغہ گوشت بنایا، ہڈیاں بنائی، ان پر گوشت چڑھایا، پھر جنین بنایا، پھر آگے چل کر اس کو پیدا کیا۔ یہ سب ہم کرتے رہے، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، تو اکڑتا ہے، بحث کرتا ہے میرے بارے میں۔ یہ سب حقائق بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کچھ سوچنا چاہیے اس انسان کو کہ یہ ایک وقت کچھ تھا ہی نہیں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اس کا تو کہیں ذکر مذکور نہیں تھا، پیدا ہوا تو ہم نام کی فکر ہو گئی، کیا نام رکھا جائے۔ ارے بھائی اس نام سے پہلے تو پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی، اور پیدائش سے پہلے کون جانتا تھا کہ رحم مادر میں بچہ تیار ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا بیوی بانجھ رہے گی اور شوہر ناکام رہے گا، یہ تو اللہ کو معلوم تھا کس کو اولاد دی جائے گی۔ پیدا ہوا تو فرمایا ہم نے اس کو سمیع بنایا، بصیر بنایا، عقل دی، کان دیے، آنکھیں دیں، اور کے لیے، فکر کے لیے اور امتحان کے لیے تیار کیا۔ ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو عمل نہیں کریں گے، بد عملی کے شکار ہوں گے تو جہنمی ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جن کا استقبال ہوگا جنت میں، شراب طہور پیش کی جا رہی ہوگی، سندس اور استبرق کے کپڑے پہنائے جا رہے ہوں گے، اور سلامیاں دی جا رہی ہوں گی، اور اللہ کی طرف سے مہمانی کی جا رہی ہوگی۔ ایک طرف وہ لوگ ہوں گے، ایک طرف ایسے بدبخت لوگ ہوں گے جو اللہ سے دنیا میں دور رہیں گے، آخرت میں مردود رہیں گے، عذاب میں رہیں گے۔ یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں، سمجھائی جا رہی ہیں، اور انہی باتوں کو سمجھانے کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا۔ عالم بالا میں پرے کے پرے فرشتوں کے جو اترتے ہیں، اور جن کو مختلف کام سونپے جاتے ہیں، اور کبھی بڑی طاقت کے ساتھ تیز آتے ہیں، کبھی دھیمی رفتار کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تفریق کرتے ہیں مومنوں میں غیر مومنوں میں، اور اللہ کا ذکر اتارتے ہیں، نبیوں تک پہنچاتے ہیں، اور دلوں میں بہت سے حقائق ڈالتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے عالم بالا میں اور عالم ارضی کا جو رابطہ قائم ہو رہا ہے، یہ اسی حقیقت کو بتانے کے لیے کہ دنیا میں دو فریق ہیں، ایک فریق ہے جو ایمان والوں کا ہے، ایک فریق ہے جو کفر کرنے والوں کا ہے، اور وہ سب کے سب اسی زمین میں دفن ہوتے چلے جا رہے ہیں جو کفاتا ہے، کفاتن احیاء و امواتا۔ لیکن بہرحال یہی زمین جو ہے اپنا سینہ کھول دے گی، اور سارے لوگ باہر نکل آئیں گے، محشر کا عالم برپا ہوگا، اور جب وہ محشر کا عالم برپا ہوگا تو فیصلے سب سامنے آ جائیں گے۔ تو کیا اسی کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں، گش رہے ہیں؟ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، بڑی جو خبر ہے، جو بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے، جو اس دنیا کے بعد کا منظر سامنے آنے والا ہے، وہ اللہ جس نے تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا، زمین کو وجود عطا کیا، پہاڑ تیار کیے، ان کو میخوں کی شکل دی، تمہیں بیداری دی، تمہیں نیند دی، پودے دیے، سب چیزیں دی، جس نے یہ سب ساری کائنات بنائی ہے، وہی ہے جو آخری منظر کو بھی تمہارے سامنے لائے گا،
اور قیامت برپا ہو کی رہے گی، پہاڑ ٹل جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، اور اس کے بعد تمہاری حاضری ہوگی، خدا کا جلوہ ہوگا، اس کی تجلی ہوگی، تم اپنے رب کو دیکھو گے، تمہارے سامنے وہ سب حقیقت آئے گی۔ دیر کس چیز کی ہے؟ صرف النازعات کی ہے۔ دیر اس کی ہے کہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا والمدبرات امرا، وہ فرشتے جو روح کو کہیں کھینچ کے نکالتے ہیں، کافروں، منافقوں، مجرموں کی روح اس طرح نکالتے ہیں جھٹکے دے دے کر، جیسے تاگے کی پیچک کی جو لکڑی ہے یا لوہا ہے اسے گھسیٹا جائے تو تاگے ٹوٹ ٹوٹ کے اس کے ساتھ آئیں۔ فرمایا کہ کچھ تو فرشتے وہ ہیں جو مجرموں کی روح اس طرح جھٹکے دے کے نکالتے ہیں کہ پتہ چلے کہ مجرموں کے سزا بھی دی جا رہی ہے، اور وہی اہل ایمان کی روح اس طرح نکالتے ہیں کہ جیسے مشکیزے کا بندھن کھل دیا گیا تو تھل تھل پانی بہنے لگا۔ کیونکہ مومن کی روح کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ خود بے چین ہے اللہ سے ملنے کے لیے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ یہ بات جب حضور نے فرمائی کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملتا ہے محبت کے ساتھ، اور جو نہیں ملنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ حضور طبعی طور پر تو ہر آدمی موت سے گھبراتا ہے، اس کو موت پسند نہیں ہے، زندگی پسند ہے۔ تو فرمایا کہ عائشہ مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے جب جنت کا ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں جس میں ان کو روح لے کر جانا ہے، تو انسان کی مومن کی روح پھڑکتی ہے نکلنے کے لیے، اور جب جہنم کے عذاب کے فرشتے ٹاٹ کا ٹکڑا گندا لے کر آتے ہیں تو کافر و منافق کی روح جسم میں چپک جاتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی ہے، اور اس کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے، یہاں محبت ہے، یہاں طلب ہے، اللہ سے ملاقات کی فکر ہے۔ وقت آ گیا اور وقت میں جو منظر دکھایا جا رہا ہے وہ منظر بڑا حسین ہے، بڑا دلکش ہے، بڑا اچھا استقبال ہے، اس میں محبتیں ہیں، اور اس استقبال کے ساتھ روح جانی ہے۔ تو اب یہ مومن بھی بس اس مقصد کے لیے، جسم کی تکلیف ہو سکتی ہے، بیمار ہے، بخار ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن روح کو روحانیت اور خوشی اور شادمانی حاصل ہوتی ہے اور وہ جانا چاہتی ہے۔ اقبال مرد مومن تھے نا، اللہ نے ادراک عطا کیا تھا، تو کہتے تھے کہ نشان مرد مومن باتو گویم چمر گاید تبسم بر لب اوست۔ یہ مومن کی نشانی ہے کہ موت آتی ہے تو چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ چہرے پر مسکراہٹ ہونا ظاہر میں ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے معنوی چہرے پر مسکراہٹ ہوتی، روح مسکراتی، ضروری نہیں کہ آپ اس کا مشاہدہ کر لیں، لیکن یہ فرق ہے۔ تو والنازعات غرقا، جیسے ڈوبتے ہوئے کو کھینچا جائے، اور والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ہلکے سے لینا، تو ہلکے سے مومن کی روح لی جاتی اور شدت کے ساتھ کافر و منافق کی روح لی جاتی۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر وہی بات، دو فریق، دو الگ الگ جتھے، دو الگ الگ انجام، اور ذکر کیا گیا فرعون کا جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا۔ حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا تھا کہ اس کو سمجھا دیں، اس کو سمجھا دیں کہ اس کے دماغ میں بات آ نہیں رہی، جائیے نرمی سے کہیے حل لک الی ان تزکا واہدیک الی ربک فتخشا واراه الآیۃ الکبریٰ فکذب وعصى ثم ادبر یسعى فحشر فنادى۔ پوری کہانی جو سورۃ الاعراف میں، سورۃ القصص میں بیان کی گئی، اللہ میاں نے دو لفظوں میں یہاں سمیٹ دی، اور پھر اخیر میں یہ فرمایا، دیکھو یاد رکھنا ایک بات، اللہ میاں کا خوف تمہارے دل میں رہے گا، امید رہے گی، تقوی اختیار کرو گے، دو قدموں میں جنت میں پہنچو گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ بس دو قدم، جنت پہنچنے میں دیر نہیں، اور اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، تقوی نہیں ہوگا، دنیا داری ہوگی، زمین سے لپٹو گے، چمٹو گے، تو سمجھ لو پھر تم دوزخ کی طرف جا رہے ہو، پھر جنت سے دور ہٹتے چلے جاؤ گے۔ دو الگ الگ راستے ہیں، ایک مشرق کی طرف جاتا ہے، ایک مغرب کی طرف جاتا ہے۔ مغرب کی طرف بڑھ رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ ہم مشرق میں جا رہے ہیں، بھول میں ہو، اس بھول سے باہر آ جاؤ۔
اور یہ سمجھ لو کہ ایک راستہ ہے انبیاء کا، اولیاء کا، صلحاء کا، صدیقین کے، شہداء کا، اس پر چل رہے ہو تو بڑی اچھی بات ہے، خوشخبری، مبارکباد، اطمینان کے ساتھ جائیے، انشاءاللہ منزل ملے گی۔ لیکن اگر آپ دوسرے راستے پہ جا رہے ہیں اور اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم تو چل رہے ہیں اسلام کے راستے پر، تو یہ آپ کا ڈپلیکیٹ اسلام ہے، صحیح اسلام نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد کرتے ہوئے آپ کو یہ یاد کرنا چاہیے کہ جو اللہ اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس لیے بھیج رہا تھا کہ وہ انسانوں کی تربیت فرمائیں گے اور اعلیٰ ترین اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، ان سے ذرا کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے متنبع فرمایا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، چہرہ آپ کا مکدر ہو گیا، پیشانی پر آپ کے بل پڑ گئے، ایک نابینا آ گیا صرف اس لیے۔ آپ بڑے لیڈروں سے بات کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ لیڈر کام کریں گے، کام اللہ کرے گا۔ اس لیے لیڈر اگر آپ کی سننا نہیں چاہتے ہیں تو آپ ان کی فکر مت کیجئے، غریبوں کی فکر کیجئے، کمزوروں کی فکر کیجئے۔ وہ بیچارہ جو اللہ کے شوق میں چلا رہا ہے، اللہ کے خوف میں آپ سے آ کے مل رہا ہے، آپ اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا تھے، غریب تھے اور اچھے مسلمان تھے، حضور بات کر رہے تھے مکہ مکرمہ میں چند لیڈروں سے، اور آپ کو یہ فکر تھی کہ یہ مان لیں گے تو پورا مکہ مان لے گا، اور بیچ میں وہ آ گئے اور انہوں نے آ کر کچھ کہنا شروع کیا، چونکہ نابینا بھی تھی، سمجھ نہیں پائے، حضور کو تکلیف ہوئی، اعراض فرمایا۔ بتایا جا رہا ہے، اسی تسلسل میں بتایا جا رہا ہے، انبیائی کام کرنے کے لیے سینہ چوڑا ہونا چاہیے، حوصلہ بڑا ہونا چاہیے، شفقت بہت غالب ہونی چاہیے، اور خاص طور پر کمزور اور غریب طبقے کو سینے سے لگانا چاہیے۔ دولت مندوں کے چکر میں، چودھریوں کے چکر میں مت پڑیے، ان تک بات پہنچانی ہے، لیکن ان کی فکر میں لگنا کہ وہ مان لیں گے تو کام بن جائے گا، یوں مت سوچئے۔ اور اسی کو کہہ کر یہ فرمایا گیا کہ جو کچھ بھی کار فرمائیاں ہیں دیکھ نہیں رہے آپ، کون ہے جو اوپر سے بارش برسا رہا ہے، کون ہے جو زمین سے پودے اگا رہا ہے، کون ہے جو ترکاری اور پھل دے رہا ہے، سب تو اللہ ہی کر رہا ہے نا۔ تو دعوت کا کام بھی اللہ بڑھائے گا، آپ کا جو مشن ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ پورا کرائے گا، اور قیامت آئے گی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایسا خوفناک دھماکہ ہوگا کہ شوہر بیوی کو چھوڑ کے بھاگے گا، باپ بچوں کو چھوڑ کے بھاگے گا، نفسی کا ایسا عالم ہوگا کہ محبتیں ہوا ہو جائیں گی۔ جب صاخہ، وہ خوفناک دھماکہ ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یہ حالات ہوں گے۔ اور ان حالات کو تفصیل سے اگر سمجھنا ہے تو اذا الشمس کورت پڑھیے، اذا السماء انفطرت پڑھیے، اذا السماء انشقت پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ اگر تمہیں قیامت کے مناظر آنکھوں سے دیکھنے ہیں تو پڑھو اذا الشمس کورت، پڑھو اذا السماء انفطرت۔ تو گویا یہاں اسی تسلسل کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو منظر ہوگا قیامت کا اسے دیکھنا ہے تو ذرا پڑھیے کہ کیا حالت ہوگی، کیا حالت ہوگی، نفسی کا کیا عالم ہوگا کہ اونٹ اور جانور اور شیر اور درندے سب خوف سے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور ایک دہشت ایسی ہوگی کہ لگے گا جیسے جو اصل فطرت ہے ہر چیز کی وہ باقی نہیں، اژدہے اور سانپ بھی کاٹنا بند کر دیں گے اس دہشت میں، بس ایک جگہ پر اپنی اپنی فکر ہوگی کہ ہم کیسے بچیں، ہر جاندار کو یہ فکر ہوگی۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو دن کو نمودار کرتا ہے اور جو رات کی چادر چاند دیتا ہے، جو کبھی وحی نازل کرتا ہے اور کبھی روک دیتا ہے، اس کی طرف سے جبرائیل امین کو ذمہ داری دی گئی ہے، وہ اللہ کا یہ کلام پوری حفاظتوں کے ساتھ لے کر آتے ہیں اور نبی تک پہنچاتے ہیں، اور پھر نبی کے سامنے حق بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور پھر آپ لوگوں کے سامنے اس حق کو پیش کرتے ہیں، کوئی بخل نہیں کرتے، کوئی بات چھپاتے نہیں، پوری بات کہتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے چتر جائیں گے، اور
ساری کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ اس وقت انسان کو یہ پتہ چلے گا جب محشر کا عالم برپا ہوگا، کیا لے کے آیا، کیا پیچھے چھوڑا، کیا آگے لے کر آیا۔ اس وقت جو ابرار ہوں گے ان کے کیا کہنے، آرام میں ہوں گے، عزت ان کو دی جائے گی۔ جو فجار ہوں گے ان کے لیے جہنم ہے۔ تو اس لیے سن لیں، وہ لوگ بھی سن لیں جو دنیا میں دھوکہ کا کام کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، ڈنڈیاں مار رہے ہیں، ویل للمطففین، وہ سن لیں یہ کاروبار چلے گا نہیں، قیامت میں یہ عذاب بن کر آئے گا اور خدا تعالیٰ کی طرف سے سزائیں دی جائیں گی۔ اس وقت وہی لوگ بچیں گے جن کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا، اور جو سجین میں پھینک دیے جائیں گے ان کے لیے سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہ لوگ جو آج بہت تبصرے چھانٹ رہے تھے، وہ جب سامنے لائے جائیں گے تو اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے، جو آج اتنے ٹھاٹ سے جنت کے بڑے بالا خانوں پر ہیں، شراب طہور، کوثر و تسنیم ان کو پیش کیا جا رہا ہے اور ہمیں دھکے مارے جا رہے ہیں اور جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ سب وہ حقیقتیں جو تم دیکھ نہیں رہے ہو، اللہ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، تمہیں بتا رہی ہیں۔ اس لیے ہوش میں آ جاؤ، قبل اس کے کہ اذا السماء انشقت، قبل اس کے کہ زمین پھٹ جائے، قبل اس کے کہ اندر کا باہر آ جائے، قبل اس کے کہ تمہارے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں، اور پھر درجہ بدرجہ حالات سے گزرتے ہوئے اپنے انجام تک پہنچو۔ آج یہاں تم سے کہا جاتا ہے سجدہ کرو تو تم سے سجدہ نہیں ہوتا، کل پیٹھ تمہاری اکڑ کے رہ جائے گی، چاہو گی بھی سجدہ کرنا تو نہیں کر سکو گے۔ لیکن یہ زمین ایسی ہے کہ اس میں بڑے بڑے ظلم کیے گئے اہل ایمان پر۔ والسماء ذات البروج، یاد کرو اس تاریخ کو کہ یمن میں یہودیوں کی حکومت نے عیسائیوں پر کتنے سخت مظالم کیے تھے، اور یہ 6 صدی کا واقعہ ہے کہ ان گڑھے کھود کھود کر، آگ کے علاوہ جلا کر عیسائی مومنوں کو جلتی ہوئی آگ میں پھینکا تھا، اور تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان سے صرف ان کو نفرت اس لیے تھی کہ وہ صاحب ایمان تھے۔ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ آج کے اس دور میں جو ظالم حکمراں کر رہے ہیں کہ علماء کو جیلوں میں ڈال رکھا ہے، اہل ایمان کو، اہل تقویٰ کو، اسلامی تنظیموں کے لوگوں کو، اور ان کو گولیوں کی بوچھار سے مارا گیا ہے اور آگ لگائی گئی ہے۔ یہ بھی اصحاب الاخدود کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ ہر دور میں اصحاب الاخدود کی شکلیں ہوتی ہیں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کو بھی اسی طرح آگ کے الاؤ میں پھینکا تھا، اور یہودی حکومت نے یمن میں عیسائیوں کے ساتھ یہی کیا تھا۔ اور آج کے ظالم اور مجرم مسلمانوں کے نام کے حکمراں وہ ملعون و خبیث لوگ ہیں جو علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ اسی تاریخ کو دہرا رہے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ سب کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان بطش ربک لشدید، خدا کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس سے بچ نہیں پاؤ گے۔ خدا تعالی محبت کا معاملہ کرتا ہے اہل ایمان کے ساتھ، اور جو ظالم ہوتے ہیں، ستمگر ہوتے ہیں، ان کے لیے خدا کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ خدا غافل ہے۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ ہر انسان کی نگرانی ہو رہی، ہر انسان کو دیکھا جا رہا ہے، کوئی نہیں جو مخفی ہو۔ اس لیے یاد رکھنا کہ دن کا سورج ہو یا چاندنی رات ہو یا رات کے ستارے ہوں، جس طرح تم ان کا نظارہ کر رہے ہو وہ تمہیں جھانک رہے ہیں، اللہ کی طرف سے تم پر فرشتے لگے ہوئے ہیں جو تمہارا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور آسمان اللہ کے ہاتھ میں، زمین اللہ کے ہاتھ میں، اوپر سے بارش برسانا، نیچے سے زمین کا سینہ چاک چاک کر کے پودے نکالنا، سب اللہ کا کام ہے۔ اور یہ جو چالیں چل رہے ہیں ان کو سمجھ لو کہ تھوڑی سی مہلت دے دو، امہلہم رویدا، ان کی پکڑ ہونی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یہ ڈھیل جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے خدا ہے ہی نہیں، کچھ ہو ہی نہیں رہا، ظالم ظلم کر رہا ہے۔ اس لیے یہ ہو رہا ہے کہ خدا کے نظام میں اور اس کی سنت اور قانون میں ڈھیل کا ایک سلسلہ ہے، اور وہ ڈھیل ایسی ہوتی ہے کہ 10 سال اور 20 سال اور 50 سال تک بھی ہوتی ہے، اور جتنا خدا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم زمانہ نہیں جانتے، بس حالت یہ ہے کہ انہم یرونہ بعیدا وَنَرَاهُ قَرِیبًا، یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں، ہم اسے قریب سمجھ رہے ہیں۔
تو یہ ہے ایک ایسا نظام جس میں جس وقت قرآن کی آیتیں اترتی تھیں تو مکے میں زلزلہ آ جاتا تھا، دل دہل جاتے تھے، لگتا تھا کلیجے نکل پڑیں گے اور پھٹ جائیں گے. اسی وجہ سے وہ بھاگتے تھے قرآن سے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سننا، یہ تو دل پھاڑ دیتا ہے. طاقت آج ہم سمجھ نہیں پا رہے. ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں تو بیچاری اردو غریب غلام باندی زبان، اس میں یہ طاقت کہاں ہے کہ وہ عربی کی شاہانہ کر و فر والی زبان کی تعبیرات کو آپ کے سامنے صحیح پیش کر دے. دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں عربی زبان کے سامنے باندیوں کی طرح ہاتھ جوڑے کھڑی ہیں. اور پھر عربی زبان میں بھی قرآن کی زبان تو ہمالیائی چوٹی سے بھی اوپر ہے، اس کو تو دیکھیے تو ٹوپیاں گر جائیں. ایسی شکل میں کون ہے جو قرآن پاک کے اسلوب کی ترجمانی کر سکے؟ انسان کی صلاحیت میں یہ نہیں ہے. انسان یہاں تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے. اب چونکہ مکلف اتنے کا ہے جتنا اس کے بس میں ہے، اس لیے ترجمہ بھی کر دیتا ہے، تفسیر بیان کر دیتا ہے. لیکن کوئی یہ سمجھے کہ ہم نے قرآن کے تفسیر اور قرآن کے ترجمہ صحیح معنی میں بیان کر دیا، اگر کوئی سمجھے تو اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك رمضان 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 يا